بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سے اور عید الاضحیٰ کے آنے تک ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ جیسے معزز گراں قدر قرآن و حدیث کے شیدائی احباب، دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں کے لیے قربانی سے متعلق احادیث، بلکہ یوں کہیے صحیح احادیث کو رکھنے اور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں عصر حاضر میں جو ایک انتہائی شاندار کوشش ہوئی ہے، ڈاکٹر محمد ضیاء اعظمی حفظہ اللہ کی جانب سے، اسی کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، یہ کتاب ہے جسے شیخ نے 12 جلدوں میں تحریر کیا ہے، اور شیخ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس کتاب کو کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحیح احادیث ہیں۔ گویا انہوں نے اپنی پوری محنت اور جانفشانی کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ موضوعات سے متعلق ہر موضوع سے متعلق، کیونکہ یہ کتاب ابواب فقہ پر مرتب ہے، تو تمام طرح کی دنیا میں پائی جانے والی صحیح احادیث کو شیخ نے اس میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان کام ہوا ہے عصر حاضر میں، تو ہم نے اسی کتاب سے کتاب الاضاحی کو منتخب کر کے سوچا کہ اسے ہی اس عید الاضحیٰ کے موقع پر سلسلہ وار پڑھ لیا جائے، جس سے تمام احادیث، صحیح احادیث ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو ہم یہ کتاب پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہے شیخ کی کتاب میں الجامع الکامل میں کتاب الاضاحی، کتاب نمبر 36 کتاب نمبر 36 ہے، اور یہ 6ٹھی جلد میں صفحہ نمبر 635 پر یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کتاب الاضاحی، باب فضل العمل فی عشر ذی الحجہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ تو یہ کتاب قائم کیا کتاب الاضاحی۔ اضاحی اضحیہ کی جمع ہے، قربانی اس کا اپنے ہاں ترجمہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اپنے یہاں اردو میں مختلف قسم کی قربانیوں کے لیے الگ الگ الفاظ نہیں ہیں۔ عقیقہ کو عقیقہ الحمدللہ ہم نے عربی سے لے لیا۔ ہدی، حج کی جو قربانی ہوتی ہے تو اسے حج کی قربانی کہہ دیتے ہیں۔ اضحیہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اسے قربانی کہہ دیتے ہیں۔ فدیہ اور جو اس طرح سے قربانیاں ہیں تو سب کا ہم ایک ہی نام رکھتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں قربانی، عید والی قربانی، بڑے عید کی قربانی، اس کے مسائل کا بیان۔ اس میں سب سے پہلا باب قائم کیا ہے اس بات کا بیان کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔
تو ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث آئی ہے جو صحیح بخاری میں کتاب العیدین میں 969 نمبر پہ آئی ہے، اور پھر شیخ نے اس کا سلسلہ سند بھی ذکر کیا ہے جیسا کہ شیخ کا طریقہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس معنی کی اور بھی احادیث پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عمل کرنا جس قدر افضل ہے اتنا کبھی بھی کسی دن بھی افضل نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل سال کے بقیہ دنوں میں کیا جانا کوئی بھی عمل اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنی فضیلت ان 10 دنوں کے عمل کی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اور جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکل پڑے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، تو اسی کا عمل افضل ہے۔ گویا اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلا اور اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی لیکن اس کا مال سلامت ہے، تو اس کو ان 10 دنوں کی نیکیوں جیسا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا لیکن اس کی جان سلامت ہے، تو وہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کے ثواب کو نہیں پہنچے گا۔ تو ان 10 دنوں کی نیکیوں کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان 10 دنوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ 10 دن کون ہیں؟ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر کے یوم النحر تک، 10 تاریخ جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے جس دن صلاۃ دوگانہ عید کی پڑھی جاتی ہے اور قربانی کی ابتدا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق ہیں۔ تو یہ رہا پہلا باب کتاب الاضاحی کا۔ کتاب الاضاحی کا دوسرا باب شیخ نے قائم کیا ہے، شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں باب الاضاحی من شعائر الاسلام، اس بات کا بیان کہ اضاحی یہ اسلام کا شعیرہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں شیخ کا طرز بالکل امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز ہے، انہی کا طریقہ ہے کہ اس سے متعلق آیات بھی لیتے ہیں اور تعلیقات بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ نے کہا قال اللہ تعالی فصل لربک وانحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے، سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں، تو یہ درمیانی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، صلاۃ پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ نحر یہ اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ ہے، نحر، اور بقیہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو نحر اور ذبح میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہاں پر نحر کے معنی میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جیسا کہ اس کی تفسیر آئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اذبح یوم النحر، ونحر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ نحر والے دن ذبح کرو، قربانی والے دن ذبح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک صلاۃ پڑھنے کا، ایک قربانی کرنے کا۔ گویا یہ 2 عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں، بہت محبوب ہیں۔ صلاۃ یہ جسمانی عبادت ہے اور قربانی یہ مالی عبادت ہے، اور جس میں جسم بھی لگتا ہے، تو مالی اور جسمانی گویا دونوں ہے، اور وہ جسمانی عبادت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر عطا کیے جانے کے بعد بطور شکرانہ گویا طلب کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ نہر کوثر عطا کی ہے کہ جس کے پیالے آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گے، اور جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، وہ نہر کوثر عطا کی ہے، اور دنیا میں بہت سارا خیر آپ کو عطا کیا ہے۔ تو آپ 2 چیزیں کیجئے بطور شکرانہ، عملی شکرانہ
ایک کی صلات ادا کیجئے اور دوسرے کی قربانی کیجئے۔ تو یہ اسلام کا معروف شعیرہ ہے، معروف پہچان ہے اسلام کی۔ اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ دونوں عیدوں میں سے بڑی عید ہے۔ عید الفطر ایک مہینے صوم رکھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عید الاضحیٰ یہ بڑی عید ہے مسلمانوں کی، اور بڑی عید ہونے کی بہت سارے اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک یہ سبب بھی ہے کہ اضحیہ اور ذبح و قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے بھی بڑی قربانی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں سارے عبادات جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 دن ذوالحجہ کے 10 دن میں وہ ساری عبادات اکٹھا ہو جاتی ہیں جو بقیہ کسی دن کبھی سال میں اکٹھا نہیں ہوتی۔ پھر اس سلسلے میں اس باب سے متعلق حدیث ذکر کرتے ہیں۔ عن البراء ابن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ان اول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا وفي رواية واصاب سنة المسلمين متفق علیہ۔ یہ حدیث براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قربانی والے دن ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے صلاۃ ادا کریں گے، صلاۃ العید۔ یہ سب سے پہلا کام ہوگا اس دن اہل اسلام کا، اہل ایمان کا، کہ وہ اللہ کے لیے صلاۃ پڑھیں گے۔ پھر جب صلاۃ پڑھ کے واپس ہوں گے تو قربانی کریں گے، ذبح کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے کہ پہلے صلاۃ عید پڑھے اور اس کے بعد قربانی کرے، فقد اصاب سنتنا، تو وہ شخص ہماری سنت پہ ٹھیک ٹھیک قائم ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ میں تو وہ مسلمانوں کی سنت پر ٹھیک ٹھیک قائم ہے۔ جو شخص پہلے صلاۃ العید پڑھے اور بعد میں قربانی کرے تو وہ مسلمانوں کی سنت پہ قائم ہے۔ تو سنت سے ہٹنے والا کون ہوگا؟ جو قربانی سے صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر ڈالے، وہ سنت پہ قائم نہیں رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ وہ باقی اور قائم ہیں، ٹھیک ٹھیک قائم ہیں، جو پہلے صلاۃ العید پڑھیں، عید کی 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد میں جا کر کے وہ قربانی کریں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی میں 5545 نمبر پر، اور صحیح مسلم کتاب الاضاحی میں 1961 نمبر پر ہے، اور اس کی سند وغیرہ بھی شیخ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ شیخ حفظہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ رہا دوسرا باب، الاضاحی من شعائر الاسلام، کہ قربانیاں یہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ دوسری روایت اس تعلق سے شیخ نے ذکر کی ہے جو صحیح بخاری میں 5556 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1961 نمبر پر ہے، اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين۔ یہ حدیث جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی متفق علیہ ہے، اور صحیح بخاری میں 5546 نمبر پر 5546 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الاضاحی میں 1962 نمبر پر ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صلاۃ عید سے پہلے ذبح کر لیا، جس شخص نے صلاۃ عید سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے اپنے آپ کے لیے گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر گویا یہ ذبح نہیں ہوا ہے۔ اگر صلاۃ العید سے پہلے کسی نے اپنی قربانی ذبح کر لی تو اس نے اپنے گوشت کھانے کے لیے ذبح کر لیا، گویا اللہ کی عبادت کے طور پر یہ ذبیحہ نہیں ہوا۔ اور جو شخص صلاۃ عید کے بعد ذبح کرے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وضاحت کے ساتھ ایک بات کو مختلف پیرائے میں بتا کر کے، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔
جو شخص صلاۃ عید کے بعد ذبح کرتا ہے تو اسی کی قربانی کامل و مکمل ہوتی ہے. فقط تم نسکہ، تو وہ ہی اللہ کی خاطر اپنی عبادت کی خاطر عبادت کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی سنت پر ٹھیک ٹھیک وہی قائم ہے جو شخص صلاۃ عید کے بعد اپنی قربانی ذبح کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیہات ہے قربانی پہلے کر لو، فجر سے پہلے ہی قربانی کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ احادیث کی صریح خلاف ورزی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی صریح خلاف ورزی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ رات میں قربانی کریں یا فجر سے پہلے قربانی کریں تو آپ پہلے دن نہیں دوسرے دن کیجئے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صلاۃ عید کے بعد ہی کرنا ہے. اگر آپ کے ہاں صلاۃ عید نہیں ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو کم از کم اتنے وقت کا انتظار کیجئے جتنے میں کہ صلاۃ عید پڑھی جا سکے. جب صلاۃ عید کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس لیے کہ ہمارے یہاں تو قربانی صلاۃ عید پڑھی ہی نہیں جا رہی ہے تو اس لیے ہم تو چاہیں فجر سے پہلے ہی کر لیں، نہیں، پہلے دن یعنی 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو قربانی شروع ہوگی وہ صلاۃ العید کا وقت مکمل ہو جانے کے بعد شروع ہوگی، یعنی گویا طلوع آفتاب ہو جانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد، طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد. اس سے اور دیر کریں تو اور اچھا ہے، لیکن طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد تو کم از کم ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک صلاۃ العید اور خطبہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ رہا، یہ اس سلسلے کی ایک اور حدیث رہی. ایک حدیث اور ہے اس سلسلے میں جو جبلہ ابن سحیم کی روایت ہے. کہتے ہیں جبلہ ابن سحیم کہتے ہیں ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیہ اواجبۃ ہی، کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا، سوال پوچھا اضحیہ کے بارے میں، بقرعید کی قربانی کے بارے میں. اواجبۃ ہی، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ لازم ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ فقال، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے. فأعادها علیہ، تو اس شخص نے اپنی بات کا پھر اعادہ کیا، اپنی بات پھر دہرائی، پھر وہی سوال پوچھا کہ میں یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے کی ہے، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا قربانی کرنا فرض ہے، کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا تم عقل و خرد نہیں رکھتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے. تو یہ قربانی اسلام کا ایک معروف شعار ہے. یہ حدیث حسن ہے، سنن ترمذی میں 1506 نمبر پر موجود ہے. امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، لیکن شیخ ڈاکٹر اعظمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح تو نہیں ہے، صرف حسن درجے کی ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی حجاج ابن ارقات ہے جو کہ صدوق ہے، مدلس ہے، اور یہاں اس نے عنعنہ سے کام لیا ہے. لیکن یہ روایت ابن ماجہ میں بھی 3124 نمبر پہ ایک اور سند سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں شیخ اس سند کی تفصیل پیش کرتے ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں 3124 نمبر پر اس سند کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں یہ الفاظ ہیں. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا قربانی کے بارے میں، اضحیہ کے بارے میں، کیا یہ فرض ہے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا، اور اس میں اتنا الفاظ زیادہ ہیں، وجرت بہ السنہ، وجرت بہ السنہ. تو انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی
اور مسلمانوں نے قربانی کی، اور وجرت بہ السنہ، اور یہی سنت مسلمانوں میں جاری ہے۔ تو یہ ساری سندوں کو ملا کر کے شیخ فرماتے ہیں، شیخ حفظہ اللہ، الحدیث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن درجۃ الحسن، حسن کے درجے سے یہ حدیث نیچے نہیں جا سکتی ہے، حسن درجے کی گویا یہ حدیث ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ قربانی کو سنت جانتے تھے اور فرض نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی آثار آئے ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہاں تو انہوں نے واضح طور پر نہیں کہا کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض نہیں ہے، لیکن دوسری جو ہے ان سے دوسری سندوں سے ایسی روایت آئی ہے، جیسے امام ابن حزم نے المحلہ میں اپنی سند سے ذکر کیا ہے، زیاد ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے قربانی کے بارے میں، اضحیہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا سنت و معروف، کہ ایک سنت ہے اور ایک خیر اور نیکی اور بھلائی کا کام ہے، اور یہ مسلمانوں میں معروف نیکی ہے۔ تو انہوں نے سنت بھی کہا اور معروف بھی کہا۔ تو یہ ساری جو ہے روایات اس بات پر دلیل ہیں کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے، اور یہ واجب یا فرض نہیں ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے اور اس پر عمل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے بعد فرمایا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اہل العلم ان الاضحیہ لیست بواجبہ ولكنها سنة من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب ان يعمل بها وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اس کے بارے میں بتا چکے کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ حدیث سندن صرف حسن ہے، صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے یہاں اسی بات پر عمل ہے، اور یہی بات ان کے ہاں راجح ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس پر عمل کیا جانا مستحب ہے۔ یہی امام سفیان ثوری اور امام عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ اس کے بعد میں شیخ ڈاکٹر محمد ضیاء حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور صحابہ و تابعین کے اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا یہی قول ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں ایک بہت بڑی جماعت ہے علماء کی، محققین کی، جو قربانی کو سنت کہتی ہے اور اسے فرض نہیں مانتی۔ اور جو لوگ فرض کے لیے بعض دلائل پیش کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں پھر شیخ نے لکھا کہ جو وہ روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ قول ذکر کیا گیا ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، ففیہ ضعف، اس روایت میں کمزوری ہے، یہ روایت طاقتور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد شیخ اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 3123 نمبر پر ہے، اور مسند احمد میں 8273 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے، اور روایت کرنے کے بعد اسے صحیح قرار دیا ہے، اور کہا ہے بلکہ بخاری و مسلم کی نے اس کی تخریج نہیں کی ہے جبکہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ ان کی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو راوی ہے عبداللہ ابن عیاش القتبانی،
اس کو امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط راوی نہیں ہے، صرف صدوق ہے جس کی حدیثیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق ہے، غلطیاں کرتا ہے، صدوق یغلط، اور امام مسلم نے جو اس کی روایتیں تخریج کی ہیں وہ شواہد میں تخریج کی ہیں۔ تو یہ راوی ضعیف ہے، اور اس کو متابعات میں لیا جا سکتا ہے لیکن اس کو اصل نہیں بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اس روایت میں اس کا کوئی متابع موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سند میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کا بھی شیخ نے ذکر کیا ہے اور اس کی پوری تحقیق کی ہے کہ امام دارقطنی نے کس طرح سے ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اس کا موقوف ہونا زیادہ درست ہے۔ موقوف ہونا کیا مطلب؟ یعنی یہ مرفوع نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، موقوف ہے، یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام بیہقی سنن کبریٰ میں ذکر کرتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ امام ترمذی نے فرمایا الصحیح عن ابی ہریرہ، الصحیح عن ابی ہریرہ موقوف، صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ثابت ہے اور مرفوعاً نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام بیہقی ایک اور جگہ فرماتے ہیں الموقوف اصح، کہ اس کا موقوف ہونا ہی زیادہ درست ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو قربانی کے فرض ہونے کے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، یہ روایت آپ نے جان لیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اسی لیے اس روایت کو بنیاد بنا کر کے جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو جب یہ روایت ہی ضعیف ہے تو قابل استدلال نہیں رہ گئی، اس لیے قربانی کو واجب یا فرض نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت ایک یہ ہے جو مخنف ابن سلیم سے مروی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مخنف ابن سلیم سے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرہ اتدرون ما العتیرہ هذه التي يقول عنها الناس الرجبیہ، کہ اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال 2 قربانی ہے، ایک عید الاضحیٰ میں اور ایک عتیرہ۔ پھر پوچھا کہ عتیرہ جانتے ہو کیا ہے؟ جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ تو گویا 2 قربانی، ایک رجب کے مہینے کی قربانی اور ایک ذوالحجہ میں قربانی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں 2788 نمبر پر، اور سنن ترمذی میں 1518 نمبر پر، اور سنن نسائی میں 4224 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 3125 نمبر پر، اور مسند احمد میں 17889 نمبر پر ہے یہ روایت۔ اور اس میں جو ہے ایک شخص ہے، اس میں اس کی سند میں ایک شخص ہے عامر ابو رملہ نام کا ایک راوی ہے، جس سے صرف ایک شخص ابن عون نے روایت کی ہے اور اس کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام ذہبی اپنی کتاب المیزان میں فرماتے ہیں کہ فیہ جہالہ، یہ مجہول راوی ہے، اور ایسے ہی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب التقریب میں فرماتے ہیں لا یعرف، یہ آدمی معروف نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ مجہول ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مطابعت بھی پائی جاتی ہے مصنف عبدالرزاق میں 8159 نمبر پر، اور ایسے ہی امام احمد نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ شیخ وہ سب ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہرحال ان ساری سندوں کو بھی ہم نے اکٹھا کر لیا، لیکن ان سب کا دار و مدار ایک راوی پر ہے، وہ ہے عبد الکریم بن ابی المخارق پر ساری روایتوں کا اور ساری سندوں کا دار و مدار ہے، اور اس کو امام ایوب السختیانی کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، اس پر جھوٹا ہونے کی تہمت ہے۔
تو ایسے کی روایت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی امام ابن معین فرماتے تھے لیس بشیء، کچھ نہیں ہے، یعنی وہ لائق اعتبار نہیں ہے. اور اسی طرح سے امام نسائی اور امام دارقطنی نے اس راوی عبد الکریم بن ابی المخارق کے بارے میں کہا ہے متروک الحدیث، اس کی حدیث چھوڑ دی گئی، نہیں لی جائے گی. یہ وضاع کے بعد کا درجہ ہے متروک کا. وضاع یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جھوٹا شخص حدیثیں گڑھنے والا، اور اس کے بعد کا نمبر ہے متروک کا. تو بہرحال یہ اس پوری تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کرنا سنت ہے، مستحب ہے، معروف ہے، اسلام کا شعار ہے، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. تو یہ ہم نے 2 ابواب پڑھے اس کتاب میں سے، کتاب الاضاحی سے، حدیث الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل نامی کتاب سے. اللہ تبارک و تعالی مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم انشاءاللہ اس کے بعد کے ابواب ایسے دھیرے دھیرے آگے ہم اور پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.